السلام علیکم ناظرین، اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ قرش عثمان سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 52 کے پارٹ 5 کے بارے میں۔ کئی قبیلے میں ایک قاصد آتا ہے اور پھر سپاہیوں سے کہتا ہے مجھے نکولا نے بھیجا ہے، میں عثمان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہی مکمل طور پر اس کی چیکنگ کرتے ہیں اور پھر 22 انگور جا کر کے عثمان صاحب کو بتاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اسے جلدی سے اندر لے آؤ۔ اس کے بعد وہ ایک خط دے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنی دیر میں دندار اور گندوز بھی وہاں پر آ کر کے عثمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب اس خط کو کھولتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں اور پھر دندار اور اپنے بھائی گندوز کی جانب دے کر کہتے ہیں وہ نکولا کافر، اس نے بتایا ہے، اس نے اس جگہ کی نشاندہی کی ہے جہاں پر کرشمان طغائے چھپا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ منصوبہ ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو اس نے ہمارے کارواں پر حملہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی نکولا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب طغائے کا کام ہے۔ یہ سنتے ہی گندوز کہتا ہے بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہمارے ساتھ کوئی جال بچھانا چاہتا ہو اور ہمیں اس جال میں پھنسانا چاہتا ہو۔ اور پھر دندار بھی کہتا ہے ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں، وہ ہمارا اتحادی نہیں ہے، وہ ہمیں دھوکے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ ایک جال ہے، لیکن پھر بھی ہم اس جگہ پر جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ ایک جال ہے اور نکولا ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، اس کافر سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ پھر گندوز کہتا ہے تو بھائی کیا ہم وہاں پر جا کر کے اس جال میں پھنسیں گے اور کیا ہم اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جائیں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم جائیں گے بھائی، ہم اس جگہ پر جائیں گے۔ اور پھر عثمان صاحب اپنے بھائی گندوز سے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، میں طغائے کو ڈھونڈنے کے لیے ہر کوشش کروں گا۔ نکولا ایسی واضح چال نہیں چل سکتا، یقینی طور پر اس میں کوئی تو راز چھپا ہوا ہے، ہم وہاں پر جائیں گے اور احتیاط برتیں گے۔ اور اب گندوز سالار تھا، اس وجہ سے اس نے سپاہیوں کو تیار کرنا تھا۔ عثمان صاحب اپنے چچا دندار اور گندوز کو یہ کہہ کر بھیج دیتے ہیں کہ تیاری کرو، ہم وہاں پر جائیں گے، لیکن الگ بات ہے کہ احتیاط برتیں گے۔ عمر صاحب کا سپاہی بہادر سونا لا کر کیوں دیتا اور پھر کہتا ہے جناب یہ نکولا نے دیا ہے، جو ہم نے سامان اسے دیا تھا۔ عمر صاحب کہتے ہیں تم نے بہت اچھا کیا بہادر، اور اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سونے کو اٹھا کر کے کہتے ہیں اپنی بیٹی مال خاتون سے کہ ہم نکولا کے ساتھ یہ تجارت ایسے ہی جاری رکھیں گے تاکہ اسے ہم پر شک نہ ہو۔ پھر مال خاتون کہتی ہیں بابا عثمان کا کیا؟ عثمان صاحب ہم پر شک کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم بھی کئی قبیلے کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ عمر صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں بیٹی، میں جانتا ہوں۔ عثمان صاحب اور ان کے قبیلے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کارواں پر حملہ کروایا تھا اور کارواں پر حملہ کروانے والے ہم ہی تھے اور وہ ہمیں غدار سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، انہیں سمجھنے دیں، ہم اپنا منصوبہ ان پر ظاہر نہیں کریں گے۔ مال خاتون کہتی ہیں بابا آخر آپ انہیں بتا کیوں نہیں دیتے عثمان صاحب کو کہ ہماری تجارت کی اصل وجہ کیا ہے؟ عمر صاحب کہتے ہیں عثمان اور ان کی قبیلے کی نظروں میں ہم غدار ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنا منصوبہ ظاہر نہیں کریں گے اور ہم ایسے ہی کام چلاتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ وہی دندار کی انگوٹھی اٹھا کر کے کہتے ہیں اور اب اس زہریلی چیز کا ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب غدار کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کا بھی ٹائم آ گیا ہے تاکہ اس کو بھی عثمان صاحب کو بتایا جا سکے۔ اور ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ انگوٹھی کس کی ہے، دندار کی ہے یا کسی اور کی، اور اب یہ انگوٹھی عثمان صاحب کو دینے کے بارے میں عمر صاحب سوچ رہے ہوں گے۔ اور دوسری جانب سے عثمان صاحب اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر کے اسی جگہ پر جس کی کہ نکولا نے نشاندہی کی تھی پہنچ چکے ہوں گے اور اپنے سپاہیوں کو ضروری ہدایات کر رہے ہوں گے۔ جرکتائے اور آئیگل خاتون آ کے عثمان صاحب کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر منگول جنگجو کھڑے ہیں اور وہ تیار ہیں۔ آئیگل خاتون کہتے ہیں جناب جنگجو بہت ہی زیادہ ہے، دیکھنے میں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ اور پھر جرکتائے کہتا ہے لیکن عثمان صاحب ہم نے طغائے کو وہاں پر نہیں دیکھا، کرشمان طغائے ان میں ہمیں نہیں دکھ سکا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جب اتنے زیادہ جنگجو یہاں پر ہیں تو کرشمان طغائے بھی یہیں پر ہوگا۔ اور پھر اپنے بھائی گندوز کو کہتے ہیں بھائی آج میں کرشمان طغائے کو مار ڈالوں گا اور آپ ان کے جنگجوؤں کو۔ گندوز کہتا ہے بھائی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آج ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچ پائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک سائڈ سے عثمان صاحب اور دوسری سائڈ سے گندوز صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان منگولوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ جہاں سے بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، چاروں جانب سے کئی سپاہی انہیں گھیر لیتے ہیں اور آج کے دن ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا اور ان کا کام تمام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی تمام منگول مرتے جا رہے ہوتے ہیں اور کئی انہیں موت کے گھاٹ اتارتے ہی جا رہے ہوتے ہیں، یہ جنگ کا منظر ہوتا ہے اور بہت زیادہ دلکش ہوتا ہے، کیونکہ آج کافروں کی ہار ہو رہی تھی اور آج کا دن ان پر بہت ہی برا چل رہا تھا۔ اس کے بعد وہیں پر ایک منگول کمانڈر اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے اپنے منہ کو چھپایا ہوا تھا، دیکھنے سے وہ کرشمان طغائے ہی لگ رہا تھا۔ عثمان صاحب جیسے اس کے قریب جانے لگتے ہیں وہ اپنے منہ سے ماسک ہٹاتا ہے
اور عثمان سے کہتا ہے جب کرشمہ طغائے واپس آئے گا تو میں اسے تمہارا سر پیش کروں گا تحفے کے طور پر۔ اس کے بعد عثمان صاحب اسے دیکھتے ہیں تو وہ ایک اور منگول کمانڈر تھا اور وہ یہ کہہ کر کے وہاں سے اپنا گھوڑا بگا کر کے بھاگ جاتا ہے اور دوسرے منگول عثمان صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب ان سب کو مار دیتے ہیں تو کبھی اس گھوڑ سوار کی جانب دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے سپاہیوں کی جانب اور پھر ذہن میں سوچتے ہیں تو یہاں پر بھی کرشمہ طغائے نہیں تھا، یعنی کہ ایک دفعہ پھر نکولا نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ چلو اب ہمیں واپس جانا پڑے گا، اور پھر سپاہی گندوز کے پاس جا کر عثمان صاحب اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں اور پھر انہیں کہتے ہیں بھائی وہ ایک منگول کمانڈر جو کہ وہاں سے بھاگا وہ یہ کہہ کر گیا کہ جب طغائے واپس آئے گا تب میں تمہارا سر طغائے کو تحفے کے طور پر پیش کروں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ جب طغائے واپس آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ طغائے یہاں پر نہیں تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ جو الفاظ نکولا نے لکھے ہیں اس کے مطابق طغائے یہاں پر تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب طغائے اور نکولا کے درمیان اتحاد کا دھاگا ٹوٹنے والا ہے اور ان کا اتحاد کمزور ہو چکا ہے۔ ایگل خاتون کہتی ہیں جناب آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ عثمان صاحب پھر سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لازمی سی بات ہے ان کے درمیان اتحاد میں کوئی نہ کوئی کمزوری تو ہے جس کی وجہ سے اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہی خلاف ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ بھاگنے والا منگول کمانڈر اپنے چند ساتھیوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے عثمان اس نے ہماری جگہ پر کیسے حملہ کیا؟ آخر وہ ہمیں اتنی آسانی سے کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ کرشمان طغائے کی معلومات کے مطابق ایک ہی راستہ ہے جس کی وجہ سے عثمان نے ہمیں ڈھونڈا، اب ہم سغوت جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو سغوت کی جانب لے جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ منگول کمانڈر سیدھا سغوت جانے کے بعد پطرس کو پکڑ لیتا ہے، اس کے گلے کے ارد گرد اسے پھانسی دینے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کرشمان طغائے کی گردن پر تلوار ہے، تم نے تو نہیں غداری کی۔ پطرس اسے بہت یقین دلواتا ہے کہ اس میں میرا کچھ معاملات نہیں ہے۔ آخرکار وہ بہت دیر باتیں کرنے کے بعد پھر پطرس پر تھوڑا سا آرام سے بات کرتا ہے، لیکن ابھی بھی اسے چھوڑتا نہیں، اس سے اس کی معلومات جاری ہوتی ہے کہ کیا تم نے تو نہیں ہمارے اوپر حملہ کروایا۔ اس کے بعد عثمان صاحب پھر اپنے خیمے میں ایک مختصر سا جرگہ بلاتے ہیں اور پھر سب مل کر کے بات کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یقینی طور پر اگر نکولا اور کرشمان طغائے نے آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا ہے تب نکولا نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہم سرحد پر کرشمان طغائے کی تلاش جاری رکھیں گے۔ گندوز کہتا ہے بھائی پہلے ہم نکولا سے نپٹیں گے، اس کے بعد اس کی باری آئے گی۔ اس کے بعد اتنی دیر میں سبجی بھی آ جاتا ہے اور پھر عثمان صاحب سے کہتا ہے میرے پاس ایک اہم خبر ہے بھائی۔ اس کے بعد اسے بتاتا ہے کہ بھائی جب میں کلجہ حصار میں تھا تب وہاں پر ایک تاجر سے میری بات ہوئی جو کہ قسطنطنیہ سے آیا تھا، اور اس کی انفارمیشن کے مطابق کالانوس کا بھائی جس کمانڈر کو آپ نے مارا ہے، نکولا کا کمانڈر، اس کا بھائی کالانوس قلعے میں بہت زیادہ قیمتی سامان لے کر کے 1-2 دن میں آئن گول میں پہنچنے والا ہے۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ سبجی کہتا ہے کہ بھائی وہ کل شام تک قلعے میں ہوں گے۔ اس کے بعد بامسی صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میرے عثمان۔ عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور اب ہم عین گول کو فتح کریں گے، اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ تمام سرداران سے کہہ دیں کہ اپنے اپنے سپاہی لے کر کے وہاں ہو، کل ہم ان پر حملہ کریں گے اور ہم کالانوس کے سپاہیوں کو پہلے ہی روک کر ان کا حملہ کریں گے اور پھر ان کے درمیان میں گھس کر کے اب ہم عین گول کو فتح کریں گے، جیسے سیزن 1 میں عثمان صاحب نے کلجہ حصار کو فتح کیا تھا اسی طریقے سے۔ اور پھر عثمان صاحب سرداران سے کہتے ہیں سرداران یہ خبر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسے کبھی بھی کسی تک پہنچنے مت دینا۔ ناظرین آج کے ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔